بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے شان صحابہ اور شہدائے بدر، شہدائے احد۔ بڑے جید صحابہ کرام کی زندگی اس میں محفوظ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا وی لاگ نمبر 1 کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھا وی لاگ نمبر 2 کی صورت میں حضرت حمزہ رضی اللہ، اور اس کے بعد وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ۔ ناظرین یہ چوتھا وی لاگ ہے اور اس کی پہلی قسط ہے اور ٹائٹل ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کی شان میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ نہیں جنت کا شتاباں شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ حضرت علی شیر خدا کے سگے بھائی تھے۔ والد کا نام ابو طالب تھا۔ اس رشتے سے حضرت جعفر بن ناظرین حضرت جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کے گھر رہنے لگے تھے، اس لیے حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ آپ سے اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ایک ساتھ رہتے سہتے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ایک ساتھ رہنے سہنے سے، ایک دوسرے کے عادات و اعتبار سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر سے یہ محبت اس بنا پر نہ تھی یہ وہ چچا زاد بھائی تھے، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ میں نیکی کے وہ جوہر موجود تھے جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ گھر والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی اسی وقت ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایک دن حضور حضرت علی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت فرما رہے تھے کہ ابو طالب حضرت جعفر طیار کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا صفحہ نمبر 37۔ اس کا بقیہ حصہ ہے صفحہ نمبر 38 پر 38 پر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے بیٹے اور بھتیجے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے۔ حضرت جعفر سے کہا بیٹے تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گئے، نماز ادا کی۔ پہلی ہی بار ایک اللہ کی پرستش میں وہ لطف آیا کہ پھر اس سے منہ نہ موڑا اور اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام قبول کر لینا آسان کام نہ تھا۔ کفار مکہ نے اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑوں کو ستانے اور تکلیف دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے اپنی نرم پالیسی اور اثر سے کچھ نہ کچھ قریش کی مخالفت کو روکتے رہتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب کسی کا دباؤ تھا اب کس کا دباؤ تھا جسے مکے کے لوگ مانتے؟ چنانچہ اب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت جعفر بھی ان سے نہ بچے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قریش کے مظالم ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبش ہجرت کر جائیں۔ پیارے نبی کا یہ حکم سنتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبش کی راہ لی۔ حضرت جعفر اس جماعت کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ حبش پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے قریش کا ایک گروہ پہنچا جس کا منشا یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں کو پھر واپس لایا جائے۔ ناظرین نیکسٹ پیج ہے 39، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ۔ اور اپنی اس پیاس کو بجھایا جائے جسے مسلمانوں کو ستا کر ہی بجھایا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ حبش کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نجاشی کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوانوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے اور وطن سے بھاگ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے ہیں۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ انہیں آپ کے ملک سے واپس لے جائیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیں ان کے لے جانے کی اجازت دیں گے۔ نجاشی نہایت سمجھدار اور نیک طبیعت کا بادشاہ تھا۔ اس نے بلا تحقیق واپس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مسلمانوں کو دربار میں بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے نجاشی کی اس بات کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر کو پیش کیا۔ اس موقع پر حضرت جعفر نے ایک غیر مسلم مجمع میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں اگر ایک طرف سوسائٹی پر بہترین تنقید موجود ہے تو دوسری طرف اسلام اور اس کے تقاضے بھی نمایاں ہیں۔ یہ تقریر اپنی جگہ مختصر ہوتے ہوئے بڑی جامع ہے۔ اس کا اندازہ اسے پڑھ کر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ صفحہ 39 مکمل ہوتا ہے۔ بقیہ حصہ 40 پیج پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج نمبر 40۔ اے بادشاہ، آپ نے فرمایا اے بادشاہ، ہماری قوم بہت ہی جاہل تھی۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے۔ ہم میں کا طاقتور کمزوروں کا خون چوس لیتا تھا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مار لیتے تھے۔ ہم انہی برائیوں میں دن رات لگے رہتے تھے کہ خدا نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس شخص کی ہر بات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کی پوری زندگی اور اس کی زندگی کا ہر کام ہم پر واضح تھا۔ ہم نے اس کو ہمیشہ سچا اور امین پایا۔ وہ ہمیشہ پاک باز اور نیک ثابت ہوا۔ ہم اس کی بزرگی کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، شرک سے روکا۔ اس نے ہم کو توحید کی تعلیم دی، سچائی اور امانت داری کا سبق دیا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے محبت کرنا سکھایا۔ اس نے ہمیں تاکید کی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے قصور کسی کا خون نہ بہائیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لائیں۔ صفحہ نمبر 40 مکمل ہوا۔ ناظرین بقیہ حصہ پیج نمبر 41 پر ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، صرف ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، حرام کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے لگے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے لگے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح سے ستا کر ہمیں پھر بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں کی طرف لانا چاہا۔ جب ان کے ظلم ہماری برداشت سے باہر ہو گئے تو اپنے اسی نبی اور رسول کے حکم سے ہم آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سے پڑھ کر کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ نے سورۃ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی۔ قرآن کی آیتیں سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا۔
اس نے کہا خدا کی قسم یہ اور تورات ایک چراغ کا نور ہے، اور مکے کے قریش سے صاف کہہ دیا خدا کی قسم میں ان کو کبھی تمہارے حوالے نہ کروں۔ قریش کا یہ دو خالی گیا تو انہوں نے ایک چال اور چلی، وہ پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ جانتے ہیں، حضور یہ جانتے ہیں۔ ناظرین یہ پیج مکمل ہوا، یعنی 41۔ نیکسٹ بقیہ حصہ ہے 42 نمبر پیج پر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔